ہماری طالب علمی کے زمانے میں والد صاحب سفر سے تشریف لائے، ایمبیسیڈر تھی. میں شاید سوم یا چہارم پڑھ رہا تھا، امتحان کا زمانہ تھا. رات میں 2:30-3 بجے آپ تشریف لائے تو میں کتاب لے کر بیٹھا تھا، جس کتاب کا امتحان تھا وہ. تو والد صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اٹھ کر فوراً کھول دیا. جب داخل ہوئے کمرے میں تو دیکھا کہ کتاب کھلی ہے، لائٹ چل رہی ہے. تو مجھے کہا کہ بھائی 2:30-3 بجے آپ کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ صبح امتحان ہے. تو کہا امتحان کے لیے تو جلدی سونا چاہیے، پھر امتحان میں نیند آئے گی تو کیا کرو گے، لکھو گے کیسے؟ تو میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ آپ دعا کریں، اللہ مدد کا فرمائیں گے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ بہت تھک گئے. میں نے کہا کہ میں آپ کو کمر اور پاؤں دبا دیتا ہوں، سر دبا دیتا ہوں، تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر لیتا ہوں. اللہ رب العزت کو کچھ دینا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس طریقے سے اسباب مہیا فرماتے ہیں. تو میں آپ کا کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ابھی تو بہت لیٹ ہو گئے، آپ سو جاؤ. میں نے اصرار کیا، میں آپ کے بدن دبانے لگا، اور اس کے بعد کافی دیر ہو گئی. 4:15 بجے والد صاحب کی آنکھ کھلی تو میں خدمت میں مشغول تھا. تو والد صاحب کو بہت تعجب ہوا، وہ بالکل اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کتنے بجے؟ میں نے کہا معلوم نہیں، گھڑی میں دیکھا تو 4:15 بج رہے تھے. کہا کہ عجیب آدمی ہو تم، ابھی امتحان، گرمی کا زمانہ ہے، تھوڑی دیر میں اذان ہوگی تو کب سو گے اور کیسے امتحان دو گے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے بھی خیال نہیں رہا. تو وہ رونے لگے اور روتے روتے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم علمہ الکتاب و تأویلہ. اللہ کا بھی عجیب نظام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت پر دی تھی، بالکل وہی دعا اللہ نے ان کی زبان پر جاری کر دی. اس کی برکت میں نے کیا دیکھی؟ اس کی برکت یہ دیکھی کہ قرآن کے مضامین کھلنے لگے، کہ کہیں بھی تقریر کرنی ہے تو بہت مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آیت سوچنی پڑتی ہے کہ کوئی ایک آیت سوچ لو، پھر اس آیت کے اوپر آدھا پون 1 گھنٹہ گفتگو چلتی رہتی، باتیں آتی رہتی. تو میں ہمارے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں، بزرگوں سے، کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. دعا کی درخواست کے بجائے ان کی ایسی خدمت کرو کہ وہ خود آپ کو دعا دینے لگے. ایک ہے دعا کی درخواست کرنا اور ایک ہے ایسا کام کرنا کہ دعا مل جائے. دعا لینا، تو دعا لینا اس لیے کہ جو دعا دل سے نکلتی ہے طاقت پرواز رکھتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، امید ہے آپ سبھی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت اور امن و امان کے ساتھ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، ویڈیو کے اندر مولانا حذیفہ وستانوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ بتا رہے تھے. مولانا حذیفہ وستانوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے والد مرحوم حضرت خادم القرآن، عامر المساجد، سلطان المدارس مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت کے حالات زندگی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جڑے ہوئے واقعات کو اب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا حذیفہ وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کا جب زمانہ طالب علمی چل رہا تھا، جب طالب علمی کے دور سے حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب گزر رہے تھے، غالباً عربی سوم یا عربی چہارم میں اس وقت زیر تعلیم تھے. تو اس وقت کا یہ واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صبح کو میرا ایگزام کا پیپر تھا، مجھے امتحان دینا تھا. تو صبح میرا امتحان تھا، تو اسی کی تیاری کے لیے میں رات کو پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، مطالعے میں مصروف تھا.
تو اسی دوران کیا ہوا کہ والد رحمۃ اللہ علیہ ابا جان جو ہے وہ کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، تو سفر سے واپس تشریف لائے۔ تو جب واپس تشریف لائے تو مجھے دیکھا کہ میں پڑھ رہا ہوں، تو والد مرحوم نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹے اس وقت کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت مولانا حذیفہ وستانوی نے جواب میں عرض کیا کہ اصل میں کل امتحان ہے، پیپر ہے، اسی کی تیاری کر رہا تھا۔ تو مولانا غلام محمد وستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے امتحان کی رات کو تو آرام کرنا چاہیے، تاکہ آدمی پورے نشاط کے ساتھ اور پورے حشاش بشاش کے ساتھ اور اس کا دماغ جو ہے وہ بالکل فریش رہے اور موڈ بالکل فریش ہو جائے۔ جب آرام کر لے گا، نیند پوری ہو جائے گی، تو جب دماغ فریش رہے گا، موڈ فریش رہے گا، تو آسانی سے امتحان دے سکتا ہے اور امتحان دینے میں آسانی ہوگی، پیپر لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر آدمی کی نیند پوری نہیں ہوگی اور تھکا ہوا رہے گا تو پھر وہ اچھی طرح سے امتحان کا پیپر جو ہے وہ نہیں دے پائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو جو ہے نیند آ جائے امتحان کے دوران، یا پھر تھکن کی وجہ سے، تو دماغ مکمل طور پر جو ہے وہ حاضر نہیں رہے گا اور دماغ صحیح سے کام نہیں کرے گا، تو اچھی طرح سے جوابات جو ہے دینے میں جو ہے دقت ہوگی۔ تو اسی طریقے سے مولانا وستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند کو سمجھایا۔ تو اس کے بعد پھر یہ سمجھانے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد، حضرت مولانا غلام محمد وستانی رحمۃ اللہ علیہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو مولانا حذیفہ وستانوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ابا مرحوم کی خدمت کرنا شروع کر دیے، خدمت میں لگ گئے، ہاتھ پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ مولانا غلام وستانی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا کہ بیٹے تم آرام کرو اور میں بھی آرام کر لیتا ہوں، لیکن چونکہ ایک مطیع اور فرما بردار اور ایک نیک صالح اولاد کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے ابا کی خدمت کرتے ہیں اور خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ایسے مواقع کو وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ لہٰذا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا حذیفہ وستانوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ابا جان کی جو ہے خدمت کرنا شروع کر دیا۔ خدمت کرتے کرتے، ہاتھ پیر دباتے پتہ ہی نہیں چلا، اور جو ہے رات کے 4 بج گئے۔ تقریباً 4 بجے مولانا وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا فرما بردار اطاعت گزار میرا بیٹا جو ہے وہ میری خدمت میں مصروف ہے۔ تو اس وقت جو ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت مولانا وستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند کے پیشانی پر اور سر پہ ہاتھ رکھ کر کے ایک دعا دی، ایک ایسی دعا دی جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے فرمائی تھی۔ ان کے حق میں یہ دعا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم علمہ القرآن و تعویلہ، کہ اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم ان کو عطا فرما۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ مفسر قرآن بن گئے، اور اتنے بڑے مفسر بنے کہ ان کی رائے اور ان کا قول جو ہے وہ صحابہ میں بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا، اور ان کی رائے کا جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وزن ہوا کرتا تھا۔ اور آج بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جو تفسیری اقوال ہیں اور تفسیری جو نکات ہیں، واقعتاً ان کا ایک بہت زیادہ تفسیر کی کتابوں میں ایک بہت وزن ہے۔ بہرحال وہی دعا حضرت مولانا غلام محمد وستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند کے لیے دہرائی، اور یہ دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم علمہ القرآن و تعویلہ۔ چنانچہ مولانا حذیفہ وستانوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم کی اسی دعا کی برکت ہے کہ آج میں کہیں بھی کھڑا ہوتا ہوں، کسی بھی بڑے سے بڑے اسٹیج میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے زیادہ مطالعہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اس دعا کی برکت سے اللہ نے قرآن کے علوم میرے سینے میں کھول دیا ہے، اور میں صرف کسی آیت کو سوچتا ہوں اور اس آیت پر جو ہے مضامین اللہ تبارک و تعالی خود ہی جو ہے ڈال دیتے ہیں ذہن میں، دماغ میں۔ یہ میرے والد صاحب کی اس دعا کی برکت تھی۔ تو یقیناً والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ والدین کی خدمت سے جو اللہ تبارک و تعالی مقام
مقام اور مرتبہ اور جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے وہ بالکل بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں حضرت مولانا حذیفہ وسطانوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ دعا مانگی نہیں جاتی، درخواست نہیں کی جاتی ہے، بلکہ آپ کچھ ایسا کریں، ایسا خدمت کریں کہ بزرگوں سے، والدین سے دعا خود بخود ان کی زبان سے نکل جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔